السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کون یہ جانتا تھا کہ ایک ایسا مادہ جو کہ ہماری ہڈیوں اور ہماری جلد میں پایا جاتا ہے وہ مستقبل میں ایک سپلیمنٹ کی شکل اختیار کر جائے گا؟ جی ہاں، میں کولیجن کی بات کر رہا ہوں۔ کولیجن دراصل ایک پروٹین ہے جو کہ ہمارے باڈی کے سپورٹیو ٹیشو یعنی ہڈیوں اور کارٹیلیج کو بنانے میں رول پلے کرتا ہے۔ یہ نہ صرف ہماری جلد بلکہ ہمارے ناخن، ہمارے بال اور اس کے علاوہ آنکھوں اور نظام انہضام کو بھی بلڈ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ 30 یا 35 سال کی عمر کے اوپر پہنچتے ہیں تو ہمارا جسم قدرتی طور پر یہ مادہ یعنی کولیجن بنانا کم کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا مادہ ہے، اگر آپ اسے ایز اے سپلیمنٹ استعمال کریں گے تو آپ کا جو نظام انہضام ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس پر بوجھ نہیں پڑتا اور اس کو آسانی سے ڈائجسٹ کر لیتا ہے۔ جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر بھی پروٹین ہوتا ہے، لیکن جب آپ وہ کھاتے ہیں تو آپ کے نظام انہضام پہ کافی پریشر پڑتا ہے اور ہاضمے کے عمل کو بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے کہ وہ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں۔ اس کے برعکس جو کولیجن سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر پایا جانے والا یہ پروٹین ہائیڈرولائزڈ فارم میں ہوتا ہے، یعنی ایزیلی ڈائجسٹیبل ہوتا ہے، مینز یہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ڈکار وغیرہ یا معدے کے اوپر کوئی پریشر وغیرہ نہیں پڑتا۔ کمرشلی اویلیبل جو کولیجن ہوتا ہے یہ عموماً فارماسیوٹیکل گریڈ کا ہوتا ہے، یعنی یہ ایزیلی ہائیڈرولائز ہوتا ہے، پانی کے اندر حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسے کسی اور واٹر بیسڈ اسمودی وغیرہ یا دیگر اشیاء میں آسانی سے حل کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی کلینکل ریسرچ پر اس وقت اعتماد کیا جا سکتا ہے جب اس میں شرکت کرنے والے افراد کی تعداد زیادہ ہو۔ تو ایسے ہی مستند رینڈمائز کنٹرول ٹرائلز کا حوالہ میں یہاں پہ دے دیتا ہوں۔ تو ان ٹرائلز میں شرکت کرنے والے افراد کی کل تعداد 1125 تھی۔ ریسرچرز نے ان لوگوں کو ہائیڈرولائزڈ کولیجن سپلیمنٹ دیا اور ان لوگوں کے چہرے کی جھریاں، چہرے کی جلد کی ہائیڈریشن یا آبیدگی، جلد کی لچک یا الاسٹیسٹی اور مضبوطی یعنی فرمنس کا جائزہ لیا گیا۔ ان سٹڈیز کے جو نتائج سامنے آئے ان کے مطابق ہائیڈرولائزڈ کولیجن سپلیمنٹ دیے جانے کے 90 دن بعد ان لوگوں میں واضح طور پر دیکھا گیا کہ ان کے چہرے کی جلد میں جھریاں نمایاں طور پہ کم ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ان کی جلد کی ہائیڈریشن، لچک اور مضبوطی میں بھی اضافہ ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے روزانہ 10 گرام یعنی جو کہ ایک سکوپ بنتا ہے اس سپلیمنٹ کا استعمال کیا تو ان کی جو جلد کے اندر لچک تھی وہ دوبارہ سے لوٹ آئی۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جلد کی جو الاسٹیسٹی ہے، اس کے اندر جو لچک ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے چہرے کو جھریاں نگلنا شروع کر دیتی ہیں، اس کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز کو کولیجن نے کم کیا۔ تو کولیجن کے استعمال سے جلد کی کوالٹی میں امپرومنٹ آئی، بہتری آئی۔ کولیجن استعمال کرنے کے بعد جلد نے نمی یا موئسچر کو بہتر طریقے سے ہولڈ کیا، ریٹین کیا، اپنے اندر رکھا۔ اس کے علاوہ جو کولیجن فائبرز تھے ان کی ڈینسٹی میں، ان کی طاقت میں واضح اضافہ ہوا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی جینیٹکلی سکن کمزور ہوتی ہے اور ان کی جلد پر جھریاں ارلی ایج سے پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور عموماً ایسی خواتین جو کہ ویٹ لاس اسٹریٹجیز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وزن کم کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کی جلد میں چونکہ سبکیوٹینیس فیٹ کم ہو جاتا ہے تو ان کو بھی ایسے مسائل کا سامنا زیادہ رہتا ہے۔ ویٹ لاس کے ویسے تو بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کی جلد پہ جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ سپلیمنٹ بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو ایسے خواتین و حضرات جو اپنے چہرے پر دوبارہ جوانی والی تر و تازگی لانا چاہتے ہیں وہ اس سپلیمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور فائدہ جو اس سے ہو سکتا ہے، اور یہ ریسرچ بیسڈ ہے، کہ اس سے انسان کی جو جوڑوں کی صحت ہے وہ بحال ہونے لگتی ہے۔ ایک ریسرچ اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ ایسے ایتھلیٹس جن کو گھٹنوں میں درد رہتا تھا، انہوں نے جب روزانہ 5 گرام کولیجن 12 ہفتے تک استعمال کیا تو ان کے گھٹنوں کے درد میں واضح بہتری آئی، اور یہ ایک پلیسیبو کنٹرول ٹرائل تھا۔ ایسے لوگ جن کو IBS ہے یعنی اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے، ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں گے تو میں کسی اور ویڈیو میں زیادہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دوں گا۔
یہ دراصل ہمارے جسم میں ٹائپ 4 کولیجن کو امپروو کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری آنت کی ریپیئر ہوتی رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری آنت کے اندر سوزش ہوتی ہے، تکلیف دہ پاخانے آتے ہیں، گیس بہت زیادہ بنتی ہے ایسے پیشنٹس میں، ان میں واضح بہتری محسوس ہوتی ہے ان کو۔ تو کولیجن کی 4 اقسام ہیں، ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3 اور ٹائپ 4۔ جو ٹائپ 1 کولیجن ہے یہ پورے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ٹائپ 2 یہ قسم جو ہے یہ جوڑوں کے اندر ہوتی ہے۔ ٹائپ 3 یہ ٹائپ ہماری جلد اور خون کی نالیوں یعنی ان کی دیواروں میں پائی جاتی ہے۔ اور ٹائپ 4 یہ ہمارے گردوں، آنتوں، کان اور آنکھوں میں پائی جاتی ہے۔ تو جو سپلیمنٹس آج کل دستیاب ہیں کولیجن کے، ان میں یا تو ان کی ایک ٹائپ موجود ہوتی ہے یا ایک سے زیادہ، تو یہ ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3 یہ مکس بھی ہو سکتی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کچھ کمپنیز ٹائپ 4 بھی بناتی ہیں۔ تو ایسی خوراکوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جن کے اندر کولیجن موجود ہوتا ہے، کیونکہ اکثر آپ گلا کرتے ہیں کہ میں سپلیمنٹس بتاتا ہوں لیکن ان کی نیچرل سورس یعنی قدرتی سورس میں نہیں بتاتا۔ تو یہ کولیجن جو ہے یہ گوشت یعنی بیف کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے علاوہ مچھلی میں بھی کولیجن موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ جو اسٹرکٹ ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کی سکن مقابلتاً جلدی لٹکنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو کولیجن سے اگر آپ زیادہ ایکسلریٹڈ یا زیادہ بہتر ریزلٹس چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ کولیجن کو کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس پر بھی ریسرچ موجود ہے۔ تو جہاں تک ان کے سپلیمنٹس کا ذکر ہے تو آپ ایزیلی گوگل پہ براؤز کر سکتے ہیں، بڑی اچھی کمپنیز کولیجن بناتی ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کر کے اپنے لیے یہ آرڈر کر سکتے ہیں۔ تو ایک ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ وہ خواتین جو کولیجن مسلسل لے رہی تھیں ان کو ہڈیوں کی کمزوری یا ایک ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے جسے اوسٹیوپوروسس کہتے ہیں، اکثر یہ مینوپاز کے بعد خواتین کو لاحق ہوتی ہے۔ تو جو خواتین کولیجن لے رہی تھیں ان کے اندر اوسٹیوپوروسس کی بیماری کم پائی گئی۔ تو ایسی خواتین 5 گرام کولیجن روزانہ لے رہی تھیں اور ان کے اندر فریکچرز کی شرح بھی کم پائی گئی۔ تو اس مقصد کے لیے آپ کولیجن کو کیلشیم کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر وائٹامن ڈی سپلیمنٹیشن بھی کر سکتے ہیں، تو اس پر بھی ریسرچ موجود ہے۔ ایک اور بات واضح کر دوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پروٹین انٹیک کے ساتھ ہمارا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ ڈائٹ کنٹرول پہ ہوں اور اس کے علاوہ کچھ مخصوص ایکسرسائزز بھی کر رہے ہوں۔ اب کولیجن بھی ایک پروٹین ہے لیکن اس کے استعمال سے نہ تو آپ کے وزن میں کمی آتی ہے نہ ہی اس سے وزن بڑھتا ہے، تو یہ چیز آپ کے مد نظر رہے۔ اس ٹاپک پہ مزید ڈسکشن ہو سکتی ہے، اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کو مزید واضح انداز سے اور تفصیل سے آپ کے سامنے ڈسکس کر لوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید اس پہ بات کروں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اہم ویڈیو میں، اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔